کلید التوحید اور عین الفقر۔ 17ویں صدی کے معروف صوفی عارف صوفی شاعر سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، جو اوریجنلی پرشین زبان میں لکھی گئیں اور ابھی انگریزی میں محترم ایم اے خان صاحب کی کاوش سے ٹرانسلیٹ ہوئی۔ میں مختصراً آپ سے ایک اس کا بیک گراؤنڈ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب یہ کتاب پڑھیں تو عام تصوف کی کتب جو ہیں یا روحانیت کے بارے میں اور ان کے بارے میں ایک تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسپیشلی پچھلے 100-150 سال سے تمام علوم کی یہی حالت ہے، لیکن بالخصوص تصوف میں زیادہ کام جمع اور ترتیب کا ہے، یعنی جو پہلے سے لکھا جا چکا ہے، جو پہلے سے دریافت کیا جا چکا ہے، صرف ان کو مزید ایلیبوریٹ کر دیا جاتا ہے یا اس پہ ادبی تنقید لکھی جاتی ہے یا اسی کو مختلف پہلوؤں سے بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ویسے تو تمام فارسی تصانیف اور بالخصوص یہ 2 کتب عین الفقر اور کلید التوحید خرد، یہ جمع اور ترتیب کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تصوف کی ان سائیڈ سٹوری ہے، ایک ایسے عارف کا جو خود مشاہدات سے گزرتا ہے۔ جب وہ اس میں ذات کی ایکسپیرینس کو بیان کرتے ہیں یا کانگریگیشن آف پروفٹ کے ایکسپیرینس کو بیان کرتے ہیں یا اس کے علاوہ اپنے ایکسپیرینسز کو بیان کرتے ہیں، تو وہ کسی کو کوٹ کر کے اس کے اوپر کوئی فلسافیکل یا ایکیڈیمک ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہوتے یا اس سے کوئی منطقی استدلال کر کے اس کو بیان نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ جو خود ان پہ بیت رہی ہے یا جس چیز کا خود انہوں نے مشاہدہ کیا اس کو وہ اس کے اندر بیان کرتے ہیں۔ سیکنڈلی، ابھی میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میں شاید اس جنریشن سے تعلق رکھتا ہوں جن کو ایسے کچھ لوگ میسر آ گئے جو ہماری اس ٹریڈیشن سے تعلق رکھتے تھے، جو ان علوم کے سینہ بسینہ منتقل ہونے پہ یقین رکھتی تھی۔ مثال کے طور پہ میں نے عین الفقر، شمس العارفین، نور الہدا فارسی زبان میں اپنے والد گرامی سے پڑھی، جو میرے شیخ بھی تھے اور میرے والد بھی تھے۔ انہوں نے یہ کتب اپنے والد اور میرے دادا حضرت سلطان عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ میرے دادا جان بہت کم عمری میں تھے جب ان کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے یہ کتب اپنی عمر سے تھوڑے سے بڑے، ان کے ایک فرسٹ کزن تھے سلطان محمد نواز، ان سے پڑھی، اور انہوں نے یہ کتب اپنے والد سلطان نور محمد سے پڑھی، اور اس طرح یہ سلسلہ جو ہے یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تک جاتا ہے۔ اور جو کتب ہمیں پڑھائی جاتی تھیں وہ ایکیڈیمک پرسپیکٹو سے نہیں پڑھائی جاتی تھیں، بلکہ وہ ایک سالک کے نقطہ نظر سے پڑھائی جاتی تھیں، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ حضرت سلطان باہو خود بھی کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی خود کئی جگہ پہ کہا ہے، مثال کے طور پہ فارسی کا ان کا ایک شعر ہے کہ گرچہ مارا نیست علم ظاہر ز علم باطنی جاں گشتہ طاہر، کہ اگرچہ میں نے ظاہری طور پہ علوم نہیں پڑھے، لیکن علوم باطنیہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ظاہر کے علوم سے بھی سرشار کیا ہے۔ تو ان کو پڑھتے ہوئے وہ جو سالک کا نقطہ نظر ہے ہمارے اوپر، وہ ہمیشہ زیادہ ڈومینیٹ رہا، اور اس لیے کہ حضرت سلطان باہو کی جو آڈینس تھی، وہ آڈینس ان کی اسکالرز نہیں تھے یا ان کی وہ آڈینس مدرسے کے وہ محققین نہیں تھے جن کا کام ان کتب پہ نقد و تحقیق کرنا ہوتا تھا، بلکہ ان کی جو آڈینس تھی وہ ایسے سالکان راہ تھے جو حق کی، حقیقت کی، یا جسے ہم صحیح مذہبی معنوں میں کہیں تو خدا کی تلاش میں ہوتے تھے، اور یہی ان کی تمام تعلیمات کا اور ان کے تمام فلسفہ کا اور ان کے تمام نظریات کا نچوڑ ہے۔
جسے انہوں نے اپنے صوفیانہ جو پنجابی سرائکی کلام ہے اس میں انہوں نے اس طرح ایکسپریس کیا کہ باج وصال اللہ دے باہو سب کہانیاں کس سے ہوں، یعنی ان کے نزدیک ہر چیز کی انتہا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے۔ اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے اس نقطۂ نظر کے مطابق اگر آپ متکلم ہیں یعنی علم الکلام کے ماہر ہیں اور فلسفہ اور حکمت کے اور منطق کے ماہر ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ کویسچن کرتے ہیں کہ کیا اس سے تم نے خدا کو پایا؟ نہیں پایا تو وہ کہتے ہیں کہ سب کہانیاں کس سے ہوں۔ آپ فقیہ ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کو فقہ پہ، اس کے اصول پہ، اس کی روایت پہ، درایت پہ عبور حاصل ہے، آپ فتویٰ دیتے ہیں، آپ رائے دیتے ہیں، لیکن کیا آپ نے اس سے اللہ کو پایا؟ نہیں، تو ان کے نزدیک سب کہانیاں کس سے ہوں۔ اور اسی طرح وہ ہر علم پہ اس بات کا انطباق کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ظاہر میں تو بہت کچھ اس سے حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے علم سے اس حقیقت کی شناسائی حاصل نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسافر راہ ہیں، آپ حقیقت کو نہیں پا سکے۔ تو ان کا ان تمام کتب کو، ان تمام تصانیف کو لکھنے کا بھی جو مقصد اور مدعا تھا اور ان کی جو آڈینس ہے وہ طالبان راہ ہیں اور سالکان حق ہیں۔ تو اس لیے ان کتب کو جو پڑھنے کا بنیادی نقطۂ نظر ہے وہ تلاش حق ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے حق کو تلاش کیا یا حق کو دریافت کیا، ان کا جو ایکسپیرینس ہے انہوں نے اپنی ان کتب میں لکھا۔ میں بار دیگر ایم اے خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انگلش ریڈرز کے لیے ان کتب کو پڑھنا اور ان سے استفادہ کرنا آسان بنا دیا ہے۔ میں ایک بار پھر تمام آنریبل پینلسٹ، تمام آنریبل آج کی مہمانان گرامی کا بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔